خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دے، ساتھ میں جواب دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد انا احمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، جو علماء کرام یہاں پر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، سننے کو قبول فرمائیں، اور جو مقصد سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اللہ کی باتیں کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا، رمضان کے بارے میں باتیں کرنا، اور آج الوداعی جمعہ ہے۔ اس کے بعد اب رمضان والا جمعہ آئندہ سال ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ تو اب ہمیں آگے زندگی کیسے گزارنا ہے، تو سب سے پہلے کہو بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات اس طرح شروع کر رہا ہوں، ذرا اب توجہ دینا ہے، ایک ایک کڑی کو کڑی سے جوڑنا، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت والا، ساتھ میں بولتے جاؤ نا، ساتھ میں بولتے جاؤ۔ سب روزے والے نا ماشاءاللہ۔ یہ تو روزے میں یہاں کھڑا کر دیا عبداللہ نے 12:30 بجے سے۔ یہ حاجی عبداللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر کی محبت میں آ گئے۔ تو سنیں گے نا آپ لوگ، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، ساتھ میں بولو، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اور آپ ایک اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہے جو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بولو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم آسمان کو دیکھیں، آسمان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ زمین کو دیکھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ دریا اور سمندر اور نہروں کو دیکھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ میرے پیاروں، پہاڑوں کو دیکھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ رات اور دن کو دیکھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ چاند، سورج، آفتاب، مہتاب، اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان بنایا، اے میرے بندو تم پر احسان کیا، اے میں نے زمین بنائی اور میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے کوئی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا، بلکہ اللہ بناتے گئے اور کہنے لگے یہ آسمان یہ بھی انسانوں کا غلام، یہ زمین یہ بھی انسانوں کا غلام، یہ رات اور دن بھی انسانوں کے واسطے، یہ سورج، آفتاب، مہتاب بھی انسانوں کے واسطے۔ اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان، ساتھ میں بولو احسان، نہیں جتایا، نہیں جتایا۔ اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا، بلکہ کہا کہ ہم نے انسان کے تابع بنا دیا، انسان کے لیے مسخر کر دیا، ہم نے انسان کے لیے غلام بنا دیا۔ کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ جیسے ہم لوگ جو احسان جتاتے نا، احسان جتاتے نا بھائی، جیسے کوئی آیا بیچارہ مدرسے والا آیا ہوگا، اس کو 2000 5000 کا چندہ دے دیا ہوگا، اور وہ رسید لے کے یوں جیب میں لے کے گھومتا رہتا، اور باہر جا کر آئے تھے، ایک مولانا آئے تھے، اور دیکھ میں نے 5000، پھر دوسرا ملا تو اس کو آئے تھے مولانا آئے تھے، یہ 5000۔ یہ احسان جتانا۔ اور اگر کسی کو آپ نے 5000 دے دیا اور 2 دن کے بعد وہ آپ کو گالی دے وے، سوچو وہ 5000 کا کیا دھجیا اڑے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، بولو کسی بھی نعمت پر پورا مجمع بولے گا احسان،
بلکہ اللہ نے فرمایا سب کو انسانوں میں نے تمہارے لیے تابع بنا دیا. اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. پورا مجمع ساتھ میں سبحان اللہ بولے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے دریاؤں کو بھی تمہارا تابع بنا دیا, اس پر لے کر کشتیاں چلے اس کو بھی تمہارا تابع بنا دیا, سارے پانی کو ہم نے تمہارا تابع بنا دیا, سورج اور چاند کو تمہارا تابع بنا دیا, اور رات اور دن کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو بتاؤ کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان, جلدی جلدی بولو اللہ نے احسان. ہاں ایک نعمت ایسی ہے, ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ دیتے اور دینے کے بعد کہتے ہیں میرا بندہ اللہ, کہتے میں اللہ ہوں, میں طاقت والا ہوں, لیکن ایک نعمت میں نے دیا اور اللہ نے احسان جتایا کہ بہت بڑی نعمت میں نے دیا, بہت بڑی نعمت دی. آسمانوں پر اللہ نے احسان نہیں, زمینوں پر نہیں, چاند پر نہیں, سورج پر نہیں, آفتاب پر نہیں, مہتاب پر نہیں, رات پر نہیں, دن پر نہیں, لیکن ایک نعمت, نعمت کبریٰ, نعمت عظمیٰ, جس کو اللہ دینے کے بعد کہتے ہیں میرے بندے میرا تم پر احسان ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میری قسم اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر میں یہ نعمت نہ دیتا تو ہم سب کے سب جہنمی ہو جاتے ہیں. وہ کون سی نعمت ہے جس پر اللہ احسان جتاتے ہیں؟ اور وہ نعمت ہے ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا. اللہ فرماتے یہ نعمت دی اور میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا. آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 4, بولو پارہ نمبر 4. اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میرا تم پر بہت بڑا احسان, اے میرے بندے بندیوں میرا تم پر بہت بڑا احسان. میں نے احسان جتایا کہ میں نے تمہارے درمیان میرے آخری نبی محمد کو بھیجا, بولو صلی اللہ ہو. تو ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی. آج رمضان کا آخری جمعہ ہے, کون کون وعدہ کرتا ہے کہ نبی سے محبت کریں گے؟ میں رمضان پہ آ رہا ہوں, آخری جمعہ میں اب کیا کرنا, کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر, یعنی ساتھ میں بولو, آواز سے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ہمارے نبی کے آنے کا مقصد وہ بھی اللہ نے بتایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتے میں نے میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ, بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. وہ قرآن پاک پڑھ کر سنائے, ہمارے دلوں کا تزکیہ کرے اور ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک سکھائے. اللہ فرماتے اگر یہ نہ آتے, بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, بولو محمد الرسول اللہ. ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر بولو نا, یعنی ساتھ میں بولو نا کوئی شان والا. صرف میں پوائنٹ پر, مجھے رمضان پر آنا ہے لیکن آپ میرا ساتھ دو گے. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی شان والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آپ کا منقبت, آپ کی رفعت, اللہ کی قسم کوئی مقابلہ. میں صرف ایک بات جو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں لیکن اس وقت آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ عربی زبان جانتے ہو, بولو عربی زبان. یعنی جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بولنا آتا ہے یا بلوانا آتا ہے. الف با تا سا تو آتا ہے نا بھائی. کیا ہوا عبداللہ, یہ سب کو روزہ بھاری پڑی ہے آپ کو؟ بولو نا بھائی الف با تا سا بچپن میں پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ قاعدہ, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ابھی تو میں آیا, یہ ہمارا بیٹا یحییٰ, اتنا میں باہر سن رہا تھا تمہارا قرآن پاک, اتنا پیارا قرآن پاک پڑھے تو میں تو سمجھا سب ایسے ہی ہوں گے, لیکن یہ تو ایک ہی نکلا. بولو نا بھائی الف با تا سا آتا نہیں آتا؟ یہ کہاں سے شروع ہوتا, کدھر ختم ہوتا؟ یا اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ الف سے لے کر یا
ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حرف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ اور اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عربی زبان ہے، بولو یہ الف سے لے کر یا، کون سی زبان ہے؟ عربی زبان۔ اور عربی زبان کے اوپر کوئی زبان، کیونکہ ساری زبان مخلوق کی ہے، عربی زبان اللہ اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیونکہ قرآن کون سی زبان میں؟ عربی۔ حدیث کون سی زبان میں؟ عربی۔ ہم قبر میں جائے تو سوالات کون سی زبان میں؟ عربی۔ جنت میں کون سی زبان؟ عربی۔ تو عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں، الف سے لے کر یا تک عربی زبان، عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں۔ ہر حرف میں پیارے نبی کا نام چھپا ہے، بولو ہر حرف میں پیارے نبی کا نام چھپا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں ہے۔ سننا ہے آپ کو، سننا، پھر ہم آئیں گے پوائنٹ پر۔ بھائی سننا سب کو، کہاں سے شروع کرنا؟ الف سے ہمارے نبی کا نام، آپ بھی بولو گے الف سے ہمارے نبی کا نام احمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد ہے نا ہمارے نبی کا نام؟ جلدی جلدی بولو، ہے نا؟ قرآن میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ پورا مجمع بولے الف سے ہمارے نبی کا نام، اس کے بعد با سے ہمارے نبی کا نام بشیر، بولو کیا نام؟ بشیر۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ تو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد، با سے کہاں تک ہمیں چلنا ہے؟ یہاں تک، تاکہ پتہ چلے کہ اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں اور ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام ہے تو سینہ ٹھوک کر کہے کہ عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں تو ہمارے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ۔ ہاں تو ساتھ میں سنتے جاؤ، پھر ساتھ میں بولنا، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے ہمارے نبی کا نام داعی ہو گیا، زال سے ہمارے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ آگے چلتے جائے، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، چھوٹے کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لعیق ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا۔ اب ساتھ میں بولو بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میں بہت پوائنٹ پر آنے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال، ساتھ میں بولیں گے کتنی عمر؟ اور مکے میں پانی نہیں، جیسے یہ چلچلاتی گرمی ابھی جو ہو رہی ہے، جب انڈیا کی گرمی ایسی ہے تو سعودی کی گرمی کیسے ہوگی؟ بہت سخت گرمی، اور مکے میں پانی، ساتھ میں بولو نا، مکے میں پانی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے مکے کے بڑے بڑے جو سرداران قریش، یا یوں کہو کہ سرداران مکہ، یا یوں کہو کہ رؤسائے مکے کے جو بڑے بڑے تھے نا، ان لوگوں نے ایک خون کا پیالہ منگایا۔ کس کا پیالہ منگایا؟ یوں ہاتھ رکھا۔ یہ عربوں کی عادت تھی کہ پیالے میں ہاتھ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ یہ قسم ہو گئی، اب یہ قسم پوری ہو کر رہے گی۔ صاحب مکے کے بڑے بڑے سردار، وہ پیالہ خون کا پیالہ، اس میں یوں ہاتھ رکھا اور کہا چلو کعبے کے پاس چلو اور پانی مانگو، کعبہ کے پیدا کرنے والے کو کہیں گے پانی دے۔
آ گیا پانی تو ٹھیک ہے ورنہ وہیں جان دے دیں گے. اب بات پکی تھی کہ نہیں تھی؟ بولو بولو نا، بات پکی تھی کہ نہیں؟ ان میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہیں. کون؟ ابو طالب. ساتھ میں بولو نا کون؟ ابو طالب. گئے یہ لوگ، گئے رات کا سناٹا تھا، کعبے کی دیوار کو پکڑ لیا اور سب نے کہنا شروع کیا یا رب کعبہ اسقنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ اسقنا غیثا مغیثا. اور سب کے سب رؤسائے مکہ، بڑے بڑے مکہ کے لوگ، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے، او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. میں اپنے زعم میں کہتا ہوں کہ رات کے 3-4 بجے گئے ہوں گے، صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، بولو پانی. اور سورج نکلنے کے بعد جو گرمی، کعبے کی دیوار گرم، آسمان گرم، زمین گرم، یہ سب کے سب پورے پسینے میں شراب، اور کسی کو چکر آئے، کوئی پریشان ہو، مگر خون کے پیالے میں ہاتھ رکھا تھا کہ یا تو پانی آئے گا یا تو جان دے دیں گے. تو سمجھ گئے کہ جان تو دینا ہی دینا ہے. آپ کو معلوم ہے اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے. کون؟ پیچھے سے کسی نے ان کا کپڑا پکڑا ایسے، تو چچا ابو طالب یوں مڑے تو ہمارے نبی، بولو محمد رسول اللہ. عمر کتنی؟ 9 سال. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی؟ 9 سال. ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے ہوں گے، کتنے معصوم ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا او چچا، امی چچا. امی عربی میں چچا کو کہتے ہیں، یا امی، او میرے چچا، او میرے چچا. یہ سب کو کہو کہ ہٹ جائے، مجھے آنے دو، پانی آ جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو چچا بڑے غصے ہوئے، کہا بڑے بڑے مکہ کے سردار آئے ہیں، مکہ کے رئیس آئے ہیں، مکے کے بڑے بڑے چودھری آئے ہیں، ان کے کہنے پر پانی نہیں آیا اور تم 9 سال کے، تمہارے کہنے پر پانی آ جائے گا. چچا بہت غصے میں کہا گھر جاؤ، یہاں نہیں، گھر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں ابھی لاشیں گرے گی، یہاں مریں گے لوگ، جاؤ گھر چلے جاؤ. ہمارے نبی کتنی عمر؟ ٹھیک ہے چچا جا رہا ہوں. گئے. اب اس کے بعد میں پھر لوگوں نے پانی مانگنا شروع کیا. اب میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں صبح کے 9 بجے ہوں گے، 10 بجے ہوں گے، اور چلچلاتی گرمی، کوئی ادھر چکر کھا کے گرتا، کوئی ادھر پریشان ہے، کوئی ادھر پریشان ہے. پھر چچا کے کپڑے کو، بولو کسی نے، تو چچا پھر یوں مڑے. کون؟ تو بولو کون؟ ہمارے آقا محمد. تو چچا نے پھر تم آ گئے، پھر آ گئے. کہا چچا ناراض مت ہو، پانی کے واسطے نہیں آیا، آپ کو پسینہ کتنا آیا ہے، ایک چادر لے کر آیا ہوں، آپ کے پسینے کو صاف کرنے کے لیے آیا ہوں. چچا آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی مجھے دیکھی نہیں جاتی. اب چچا اور پھر ہمارے نبی کے چہرے کی خوبصورتی، اور چچا نے ایسے ہمارے نبی کو گلے لگا لیا، کہا میرا بھتیجا تو مجھ سے بہت محبت کرتا، بہت محبت کرتا. ہمارے نبی نے دیکھا کہ گلے لگا لیا تو کہا چچا آنے دو نا، ان سب کو تھوڑا سائڈ پر کر کے مجھے آنے دو نا. تو چچا ابھی کچھ بولے نا، وہ بازو والے نے سن لیا، اس نے زور سے کہنا شروع کیا، او کعبہ کے رئیسو، او کعبہ کے پاس آنے والوں، پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا. سب نے کہا باولا کہاں پانی آیا؟ یہاں دھوپ ہے، چلچلاتی گرمی ہے، تپے جا رہے، مرے جا رہے، کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے. تو سارے کے سارے محمد کی طرف متوجہ ہو گئے. ارے بیٹے کیا بولتے ہو؟ کیونکہ ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ کیا بول رہے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اقول قولا امطر اللہ السما. کہا مجھے آپ سب پیچھے آ جاؤ، مجھے آگے آنے دو، ایک بات کہوں گا اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان اللہ. اب جتنے تھے نا سب ہاں ہم پیچھے آ رہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے بھائی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے. سب جانے لگے. کچھ تھوڑے تھے جو کہنے لگے نا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بڑے پیچھے چلے جائے اور 9 سال کا لڑکا آگے آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. معلوم ہے جب یہ کہا نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ ایک کپڑا جو چادر ہمارے نبی کے پاس تھی نا، یوں ایسے اپنے کندھے پر رکھا اور کہا دیکھو آنے دو مجھے آگے، ورنہ اگر ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے نا قیامت آئے گی، مگر یہاں پانی کبھی نہیں برسے گا. تو اب سب کے سب آگے پیچھے آ گئے. بولو سارے مکہ کے رئیس، سارے مکہ کے سردار، سارے مکہ کے بڑے، وہ سب کہاں کھڑے؟ بولو کہاں کھڑے؟ پیچھے. اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے محبوب ابھی تو نبوت بھی نہیں دی، لیکن سب کو مقتدی بنا کے تجھے سب کا امام بنا دیا. ابھی تو نبوت بھی نہیں دی لیکن سب کو مقتدی. اب سارے مکہ کے جو پیچھے جو تھے نا وہ سب اتنے عجیب حالت میں کہنے لگے محمد جو بولنا ہے بولو، کیونکہ یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے. ہم پیچھے آ گئے، آپ آگے چلے گئے، بولو کیا بولنا ہے بولو.
آپ نے کہا تھا میں ایک بات کہوں گا اوپر والا پانی برسا دے گا، تو بولو نا۔ ہمارے نبی نے یوں دیکھا، کہا آپ کو پانی چاہیے نا؟ کہا ہاں پانی چاہیے۔ تو اب تک کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ ہمارے نبی پوچھ رہے کیا کر رہے تھے؟ وہ غصے ہوئے، ارے رات کیا ہے، رات کیا ہے، 12 گھنٹہ تقریباً ہونے آیا اور ہمیں پانی چاہیے، پانی چاہیے، ہم پانی مانگ رہے، پانی مانگ رہے۔ ارے ہمارے نبی 9 سال کی عمر، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، کیسے مسکرا کر ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تم پانی مانگ رہے، اگر میں بھی پانی مانگوں تو پھر تم میں اور میرے میں فرق ہی کیا ہوگا؟ تم پانی مانگ رہے، کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، پانی دے دے، پانی دے دے، اب میں بھی آ کر کہوں پانی دے دے، پانی دے دے، تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ تو سب کہنے لگے مطلب آپ مانگو گے نہیں؟ میں نے فرمایا نہیں مانگوں گا نہیں، پانی پانی چاہیے نا، میں مانگوں گا، ارے بولو نا میں مانگوں گا۔ تو کہا کیا کرو گے؟ کہا آگے آؤ، آؤ آگے آؤ، تھوڑا آگے آؤ، سب کو آگے لائے، پھر کیا کیا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے چہرے کو دیکھتے جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ کتنی عمر ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ ساتھ میں سبحان اللہ بولتے جانا، 9 سال۔ کیا کہا؟ میرے چہرے کو، فرمایا میرے چہرے کو دیکھتے جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے آقا، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مکہ کے رئیس اور سردارو آگے آ جاؤ، میرے چہرے کو دیکھتے جاؤ۔ ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ اٹھایا، بولو سبحان اللہ، ایسے ایسے تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اپنا چہرہ انور اٹھایا، چہرہ انور اٹھانا تھا، رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ پھر ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پورے مکے میں پانی آیا، دھوم دھام سے بارش ہوئی، مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے جنگلوں میں، مکہ کے پہاڑوں میں، مکہ کے سڑکوں پہ، کعبے کے پاس اتنا پانی دھوم دھام سے پانی آیا۔ سب پانی میں تربتر ہو گئے، پانی تو آ گیا، سب شکریہ ادا کر کر کے بولو جانے لگے، بھیگے بھیگے سب جانے لگے۔ اس زمانے میں عورتیں بھی دور کھڑی تھی، بچے بھی کھڑے تھے، سب نے کہا، سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، پانی آ گیا، اس لیے کہ محمد آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ پانی آ گیا اس لیے کہ محمد آ گئے۔ اب سنتے جانا سب جانے لگے۔ ہمارے نبی اور چچا، بولو ہمارے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 9 سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یوں ہے اور آسمان سے پانی برس رہا ہے، لیکن آسمان سے ایک آواز آتی ہے، بولو آواز کس کی؟ اللہ کی۔ بولو آواز کس کی؟ اللہ۔ کیا آواز آتی ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، کچھ لوگ وہاں پر ہے، کچھ لوگ بھیگے بھیگے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، میرے محمد، تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا؟ ارے انگلی بھی بتا دیتا، انگلی بھی بتا دیتا، میں پانی برسا دیتا۔ تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا؟ ارے میرے محبوب انگلی بھی بتا دیتے، میں پانی۔ اسی لیے علامہ رومی، بولو کون علامہ؟ میرے ساتھ میں اگر یاد ہو تو پڑھنا، بہت دھوم مچانے والا شعر ہے لیکن عربی زبان میں ہے۔ علامہ رومی فرماتے خسف القمر بجمالہ، بولو خسف القمر بجمالہ، نطق الحجر بجلالہ، ابیض یستسقى الغمام بوجہہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سب بولو صلی اللہ۔ علامہ رومی فرماتے ہیں میرا نبی، سنتے جانا، علامہ رومی فرماتے میرا نبی وہ نبی ہے کہ اتنا خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ 14ویں رات کا چاند بھی آپ کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے، اللہ نے وہ رعب اور دبدبا دیا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرا نبی وہ نبی ہے، 9 سال کی عمر میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے، اللہ پانی برسائے، اور اللہ کہے تکلیف کیوں اٹھائی، انگلی بھی بتا دیتا، بولو پانی برسا دیتا۔ اس لیے علامہ رومی کہتے ہیں صلو علیہ وآلہ۔ چلو درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر
میں پوائنٹ پر آ جاؤں بھائی. سامنے گھڑی نہیں رکھی, میرے جیسے کے لیے تو رکھنا بہت ضروری ہے. کتنے بج رہے, کتنا باقی ہے ابھی ٹائم میرے پاس؟ ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں, بہت زبردست پوائنٹ پر آ رہا ہوں بھائی. رمضان مہینہ, بولو سبحان اللہ, نہیں بولو نا سبحان اللہ. اور یہ مہینے کے بہت ثواب ہے نا, بولو سبحان اللہ. آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. پہلے 10 دن گزر گئے, اللہ نے رحمتوں کے دریا بہا دیے, بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن بھی گزر گئے, اللہ نے مغفرتوں کی بہاریں عطا فرما دی. اب 10 دن آئے ہیں, آخری عاشرہ آیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ عاشرہ جس مسلمان بندے بندی کو روزے کی حالت میں مل گیا, اللہ نے جہنم سے اس کو آزاد کر دیا. یہ رمضان مہینہ اتنا پیارا مہینہ کہ حدیث پاک میں لکھا ہے, اللہ فرماتے نماز پڑھ لے جنت دوں گا, تو صدقہ کر لے جنت دوں گا, تو کسی کی غریب کو کھلا لے میں جنت دوں گا, اللہ کا حق ادا کر لے جنت دوں گا, حج کر لے جنت دوں گا. لیکن رمضان کا معاملہ آیا, اللہ نے فرمایا جنت نہیں دوں گا. روزہ رکھے گا جنت نہیں دوں گا. جنت کا پیدا کرنے والا اللہ کہتا جنت نہیں دوں گا, میں تیرا بن جاؤں گا, تو میرا بن جائے گا. اور رمضان مہینے میں نمازیں پڑھی نا ماشاءاللہ, سجدے کیے نا ہم نے. حدیث پاک میں کیا لکھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کوئی بندہ یا بندی سجدہ کرے, فرض نماز میں کرے یا سنت میں کرے یا نفل میں کرے یا واجب میں کرے یا تراویح میں کرے یا جمعہ میں کرے, اللہ فرماتے, نبی فرماتے جب روزے کی حالت میں میرا بندہ یا بندی ایک سجدہ کرے, سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے اس کے نام اعمال میں 2500 نیکیاں فرشتے لکھ دیتے ہیں. کتنا پیارا ہوگا رمضان کا. اور ہم سب نے روزہ رکھا نا, بولو نا ہاں. صبح سحری کے وقت اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں, اے میرے بندے بندیاں روزہ رکھنے جا رہے, یہ پورا دن بھوکے رہیں گے, پورا دن پیاسے رہیں گے. اے فرشتوں تم کو میری قسم ہے, یہ روزہ شروع کرے اور مغرب کے وقت ختم کرے, اس بیچ میں 70,000 فرشتے روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. یہ سب ہے رمضان میں, بولو ماشاءاللہ. لیکن ایک پرابلم ہے, بہت بڑا پرابلم ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل نے بد دعا کی ہے. ہاں بولو نا, کی ہے نا بد دعا؟ ہاں یا نہیں بھائی؟ کی ہے تو کی ہے, کوئی مٹا نہیں سکتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. یہ بد دعا کرنے والے کون؟ اچھا بد دعا چلو ایک حد تک تھی کہ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی, حالانکہ جبرائیل بھی سارے فرشتوں کے فرشتے کتنے نہیں, یہاں کچھ خبر ملی ہوئے تو مسجد عائشہ میں فرشتے کتنے کسی کو نہیں معلوم, میرے کو بھی نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم, کیونکہ اللہ فرماتے میں نے کسی کو بتایا نہیں. جب اوپر والے نے نہیں بتایا تو میرے کو اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. اللہ فرماتے میں نے فرشتوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا, معلوم نہیں ان گنت کروڑوں ابجوں فرشتے ہوں گے, لیکن سارے فرشتوں کے سردار پورا مجمع ساتھ میں بولے گا حضرت. اور وہ جبرائیل بد دعا کر رہے, اور اللہ نے جبرائیل کا مقام اتنا اونچا کیا ہے کہ اللہ نے جہاں اپنا نام لیا, پیغمبروں کا نام لیا, وہیں جبرائیل کا بھی نام لیا. قرآن کریم میں آ جاؤ آپ, اللہ فرماتے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل. جبرائیل کا مقام بہت اونچا ہے, وہ بد دعا کر رہے, برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت ہے. آپ کو تعجب کی بات بتاؤں, یہ جبرائیل نے بد دعا کی بات ٹھیک تھی, اس پر ہمارے نبی نے آمین کہہ دیا. اور آپ نے ابھی سنا کہ ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر, بلکہ قسم میرے دوستوں یہ ممبر کے پاس کھڑا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر فیصلہ کرتے تھے.
ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتے تھے. قرآن کریم میں لکھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرا محبوب بولتا جا، کہتا جا، فرماتا جا، زبان تیری ہوگی، فیصلہ کلام اللہ کا ہوگا. تو میرے پیارو، حضرت جبرائیل نے فرمایا برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. اور اس پر ہمارے نبی نے کیا کہہ دیا. تو میرے دوستو چلو اب آخری جمعہ ہے، اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. میں بہت جلدی جلدی بتاؤں گا. 3 کام کرنا ہے. کون کون تیار ہے ذرا فٹافٹ بولے. کریں گے کریں گے. اور یہ 3 کام کر لو نا، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کے گھر میں قسم کھاتا ہوں میرے پیارو، آج کورونا اور یہ ڈینگیو اور چکن گنیا اور موت پہ موت، موت پہ موت. ابھی میرے پاس ایک پرچی پڑی ہوئی ہے، اس میں نہ جانے کتنوں کی موتوں کا ذکر ہے. ارے آج ان کی موت کا ذکر ہے، کل میری اور آپ کی بھی موت کا ذکر آئے گا. اور ہم لوگوں کو فکر عبداللہ بھائی کس کی معلوم ہے؟ تیرے کو معلوم سعودی والے نے آکسیجن بھیجا. کیوں؟ تیرے گھر میں بھیجا، تیرے بولنے پر بھیجا. ایسا ٹینشن. تیرے کو معلوم وہ کویت والے نے بھی بھیجا. تو سعودی والے نے آکسیجن بھیجا، تعجب ہو گیا. کویت والے نے آکسیجن بھیجا، تعجب ہو گیا. تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو بولنا اللہ بیماری ختم کر دے، آکسیجن کی کیا ضرورت ہے. کیا کسی نے ایسا کیا؟ کتنا بڑا پاگل ہے. اب باقاعدہ دوسرے کو میسج بھیجے گا، دیکھ دیکھ اتنے ٹینکر اتر گئے، اتنے کنٹینر آکسیجن کے اتر گئے. ارے تیرے ابا کے گھر میں آئے، تیرے کو 1 روپیہ کسی نے بولا دینے کو؟ وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ. اللہ میرا وطن کیوں کسی کا محتاج ہو گئے. اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ یہ بیماری اٹھا لے، بیماری ختم ہو جائے، آکسیجن کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ سے مانگنے والا کوئی نہیں. تو سب سے پہلے آج سے طے کرو مانگیں گے. کس سے مانگیں گے؟ نہیں ساتھ میں بولو، کس سے مانگیں گے؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا. اور نمبر 2 پیارے نبی سے محبت کریں گے. اتنا پیارا نبی کہ ہر حرف میں نبی کا نام. بولو سبحان اللہ. انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ارے انگلی سے اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. ارے ہمارے نبی جنگل میں جائے، بیابان میں جائے تو پتھر اور درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. ارے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں وہاں ہمارے نبی انگلی مبارک رکھے، ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. یہ تھیٹروں میں جو ہیرو بتاتے ہیں نا، وہ ایکٹنگ ہوتی ہے. ایکٹنگ یوں اچھلا، وہ ادھر نکل گیا. کر نا بھائی، ابھی کر کے بتا. وہ بھی تو انسان ہے نا، ہم بھی انسان ہے، کر کے بتا. لیکن نا وہ تو صرف ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ. تو ایکٹنگ کی وجہ سے اس کے دیوانے بن گئے. ہمارے نبی نے تو حقیقت کر کے بتایا. ان سے محبت کیوں نہیں ہوتی میرے پیارو؟ یہ نبی سے محبت ہے. آپ لوگوں کو ہے پٹافٹ. دیکھو ٹائم. عبداللہ میرے کو بار بار آنکھ نکال کر اب دیکھ رہا ہے. جلدی جلدی بولو بھائی، ٹائم ہے آپ کے پاس. اور یہ بھی بولو نبی سے محبت ہے. پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے محبت کرتے تھے. اور یہ رمضان مہینہ ہے، قسم سے محبت کرتے ہیں. اور بولو آئندہ بھی محبت کرتے رہیں گے. ارے پورا بلند آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے نا. داڑھی کہاں ہے؟ آپ کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے بیٹھے یہاں تو دیکھو کسی کے نہیں ہے. اور کسی نے ایسی لکنگ اسمارٹ کٹنگ مارا ہے. نہیں میرے کو ایمان سے بولو، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. اگر آج مسجد عائشہ والے نہ بولے نا یہ جمعہ پڑھا کہ میں بھی اڑا دوں. کائے کو رکھنے کا داڑھی بھائی؟ کائے کو رکھنے کا داڑھی؟ کیوں رکھنے کا؟ بڈھا دکھتا ہے آدمی، بڈھا دکھتا ہے. داڑھی رکھتے تو آدمی بوڑھا دکھتا ہے بھائی. کائے کو داڑھی رکھنے کا؟ وہ اللہ کے ولی اجمیر میں آرام کرنے والے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے صاف کہا کہ داڑھی رکھتے گئے بڑھاپا آتا ہے، لیکن ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے. ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. آپ کے گال کس پہ قربان ہوئے؟ دیکھا کم بخت چلو بھر پانی میں ڈوب مر جا. اتنے حالات آئے. ابھی میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی. بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولو نا، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہی ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی. اور ڈینمارک میں بھی نبی کی شان میں گستاخی ہوئی. الگ الگ ملکوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ الزام لگائے گئے، ہمارے نبی پر تہمت لگائی گئی. ہمارے نبی معصوم تھے لیکن ہمارے نبی پر تہمتیں لگائی گئی. میرے پیارو بد دعا کرو
جنہوں نے یہ کیا اللہ ان کو برباد کر دے وے، اللہ ان کو تباہ کر دے وے، اللہ ان کا چورا چورا کر دے وے، اللہ ان کو زمین میں ڈھسا دے وے۔ لیکن قیامت میں یہ مصطفیٰ ہم سے پوچھیں گے، اس نے مجھے گالی دی کیونکہ اس نے مجھے نبی نہیں مانا تھا، اس نے قرآن کو نہیں مانا تھا، اس نے اسلام کو نہیں مانا تھا۔ تو مجھے مانتا تھا نا کہ میں تیرا نبی ہوں، تو قرآن بھی مانتا تھا، پھر بھی تو نے داڑھی اڑا کر میرے چہرے کا مذاق کیا۔ وہ تو غیر تھا، تو اپنا ہو کے چہرے سے داڑھی اتار کر میرا مذاق کیا۔ کیا جواب دیں گے ہم نبی کو؟ دیکھو آخری جمعہ ہے، الوداع جمعہ، اس لیے بہت پکے طریقے سے سمجھ لو بھائی، اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نہ کریں گے انشاءاللہ؟ وہ ایک صحابی، بات ختم کر رہا ہوں، یہ بات پر بہت عمل کرنا۔ پہلی بات، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اور مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا یہ کس کے لیے جائز ہے؟ یہ کون ہے؟ مرد ہے؟ مرد تو وہ ہوتا جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی۔ یہ تو ابھی تو ٹوپی اتارے نا، کیا بال کی سٹائل ہے معلوم ہے؟ ادھر سے ادھر، پیچھے، اوپر وہ امبوڑا۔ میرے کو کسی نے کہا مولانا اس کے ادھر بھی بال نہیں، ادھر بھی بال نہیں، ادھر بھی بال نہیں۔ میں نے کہا یہ بال جو ہے نا یتیم ہے، یہ بال جو ہے نا زکوٰۃ کے مستحق ہے، اور پیچھے کے بال جو ہے نا اس کو صدقے خیرات کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی آئے، پھر بولو کیا پہن کر آئے؟ ان کو نہیں معلوم کہ حرام ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کر، یوں آ کے یوں، جیسے کیسا یحییٰ بیٹا بیٹھا ہوا ہے ایسا آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی کی نظر پڑی، سونے کی انگوٹھی، دیکھنا مجھے دیکھنا، ہمارے نبی ایسے گھوم گئے، یوں ایسے گھوم گئے، ان کی طرف دیکھا نہیں۔ تو وہ ان کو تو نہیں معلوم تھا کیا ہوا، وہ گھبرا گئے، اٹھے اور یوں مڑ کر ادھر آ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ یہاں آ کر بیٹھے اور سونے کی انگوٹھی، ہمارے نبی ایسے ہو گئے، ادھر مڑ گئے۔ وہ گھبرائے، وہ وہاں سے اٹھ کر پھر یہاں آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سونے کی انگوٹھی دیکھا۔ وہ تو ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے زور سے ان کے پاؤں پر ہاتھ مارا، کہا جاؤ یہاں سے جاؤ۔ کہا لیکن میری کیا غلطی، میرا کیا قصور ہے کہ نبی اپنا چہرے مبارک مجھ سے پھیر دیتے ہیں؟ تو وہ صحابی نے کہا وہ انگوٹھی جو ہے نا سونے کی انگوٹھی، وہ مردوں کے لیے حرام ہے، وہ تم نے پہنا ہے۔ پہلے کہو نا کہ حرام، یوں نکالا، یوں پھینک دیا۔ بھائی وہ تو میدان تھا، پھینک دیا میدان میں۔ اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ہمارے نبی نے دیکھا، ہمارے نبی خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہوا تم نے سونے کی انگوٹھی نکالی، ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے، دنیا میں میں نے چہرہ پھیرا، قیامت کے میدان میں بھی چہرہ پھیر دوں گا، قیامت کے میدان میں بھی چہرہ پھیرو۔ اور وہ صحابی کا ایمان تو دیکھو، جب مجلس ختم ہو گئی سب جانے لگے، تو جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا نا، کہا دیکھو تمہاری انگوٹھی وہاں پھینکی ہے تم نے، لے لو، تمہارے لیے حرام ہے، بیوی کو پہناؤ نا، بیوی کو پہناؤ، گھر کی عورتوں کو پہناؤ، ماں کو پہناؤ، پھوپھی کو دو، خالہ کو دو، عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا نہیں، قسم اللہ کی وہ انگوٹھی نہیں اٹھاؤں گا جس پر میرے نبی نے چہرہ پھیرا، اب اس کی طرف دیکھنا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ اور یہاں داڑیاں کیسے اڑتی ہیں، چلو ایک بات تو یہ آج سے ارادہ کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ اللہ رسول کے طریقے پر، بولو نا انشاءاللہ، نہیں آج ارادہ کرو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس ہے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، ارادہ کرو اور ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن۔ چلو ایک دوسری بات، نماز کی پابندی، بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میں نماز پر کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات سناؤں گا جو دل کو ہلا دے گی، ابھی دل کو ہلا دے گی۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر امیر المومنین، بولو حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور میں آپ کو نام بتاتے جاتا ہوں، آپ صرف سنتے جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اور کسی نے کوئی آیا اور آ کر کہنے لگا آپ سب بڑے بڑے بیٹھے ہو، اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو کیا؟ کس کے سامنے پوچھی یہ بات؟ بڑے بڑے صحابہ تو تھے، لیکن آگے کون تھے؟ حضرت
عمر. حضرت عمر کا رعب اور دبدبا یہ چہرے انور اٹھایا. حضرت عمر نے کہا مسلمان اور جان بوجھ کر نماز چھوڑے، ایسا ہو سکتا ہے؟ پوچھنے والے نے کہا میں یہ نہیں پوچھتا، لیکن اگر چھوڑے تو کیا فتویٰ ہوگا؟ جتنے بیٹھے تھے حضرت عمر نے سب کی طرف دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کی طرف دیکھا، سب نے ایک آواز میں کہا کہ میرے نبی کو نماز بہت پسند تھی، جس نے جان بوجھ کر چھوڑا سمجھو کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے پیارو ابھی رمضان میں ماشاءاللہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، اتنی بات ہے، رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے نا؟ ابھی کتنے گھروں میں ٹی وی نہیں دیکھتے، کیا کر دیا اس کے اوپر؟ ہاں میں نے کہا کفن پہنایا، دفن بھی کر دے بھائی، لیکن وہ عید کا چاند نظر ابھی تو کیا ہے معلوم؟ عبداللہ شیطان نہیں ہے. ارے بولو رمضان مہینے میں شیطان، کیونکہ اللہ نے ہاتھ میں کڑیا پاؤں میں بیڑی آیا، پٹک پٹک کے جہنم میں پٹک دیا. اب عید کا چاند نظر آئے گا، وہ آئے گا. ویئر آر مائی بردرس؟ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ ابھی قریب آ کر بولے گا او اتنی بڑی داڑھی ہو گئی تیری، اور پھر کیا بولے گا چل کل عید کا دن ہے، کل تو فجر پڑھ لینا. پھر باقی اب رمضان نہیں، اب فجر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہم اپنا ایمان ان کے ہاتھ میں بیچ دیں گے؟ ایک اللہ، بات ختم کر رہا ہوں، ایک اللہ کے ولی، ایک تو اللہ کی مانیں گے، بولو مانیں گے انشاءاللہ. پیارے نبی کی فرما برداری کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نماز کی پابندی کون کون کرے گا؟ میں آپ کو بات بتاؤں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک. بہت سے لوگوں کو عادت ہے ایک نعرہ لگاتے غوث پاک کا دامن، میرے کو بہت اچھا لگتا. ایک مرتبہ ہماری بلڈنگ کے یہاں ہو رہا تھا نا، تو میں نے بھی گھر میں شروع کیا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے میرے گھر میں کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اصل میں ان کو معلوم نہیں ہے کہ غوث کس کو کہتے ہیں. یہ تو تصوف کی دنیا ہے، آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے، پہلے ولی بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، محسن بنتا ہے، کیفیت احسان میں آتا ہے، اس کے بعد میں جا کر وہ اللہ کے دربار میں ایک قطب کا درجہ رکھتا ہے، پھر ابدال کا درجہ رکھتا ہے، پھر جا کر اللہ اس کو غوث کا درجہ دیتے ہیں. کہا جاتا نبوت کا درجہ، صحابہ کا درجہ، اس کے بعد میں غوث کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ غوث پاک کتنے بڑے ہوں گے، حافظ بھی، بولو قاری بھی، عالم بھی، مفتی بھی، مجود بھی، مدرس بھی، مفسر بھی. کیا فرماتے؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وليس له في الاسلام نصيب. پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے وہی فتویٰ پوچھا گیا جو کس سے پوچھا گیا تھا؟ حضرت کہ بھائی کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو پیران پیر نے بھی ایسے ہی ہاں مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑے. کہا حضرت صرف فتویٰ تو بتاؤ کہ جان بوجھ کے چھوڑے. فرمایا اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. پھر غوث پاک نے فرمایا مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا جو حضرت عمر نے فرمایا کہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا اور ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں اپنے گھر کے فتوے نہیں دے رہا ہوں، آپ کو سب حوالے دے رہا ہوں کون کون کہہ رہا ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کے اب بھیک مانگتا ہوں آپ سے کہ آج سے ارادہ کرو، الوداعی جمعہ ہے، کہ اب جب تک جان میں جان رہے گی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور نماز میں وہ پاور ہے، کورونا بھی بھاگے گا، بولو انشاءاللہ. اور دکان میں جو رکاوٹ آئی ہے نا، بہت لاس ہو گیا ہے کیونکہ لاک ڈاؤن لگ گیا، کاروبار ٹھپ پڑ گیا. کوئی شٹر کھلتا ہے، کوئی شٹر بند کرتا ہے، کوئی دکان کے باہر کھڑا ہے تو کوئی دکان کے اندر جاتا. ارے میرے پیارو ایک بار نمازی بن جا، اللہ کے رسول فرماتے نمازی بن جا، صبح کرے گا شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے نمازیں چھوڑی اور یہ سب حالات ہمارے اوپر آئے ہیں. ایک بار توبہ کر کے پھر نمازی بن جائے، سب حالات چلے جائیں گے انشاءاللہ. کارڈ کون سا لائے ہیں بھائی؟ جی عصر کے بعد والا درود شریف ہے. دیکھو یہ ایک درود شریف کا کارڈ یہاں آیا. کیا نام بیٹا تمہارا؟ ہمارے مولانا ہے، مولانا عرفان کے پاس ایک کارڈ رکھا ہے، یہ درود شریف ہے. آج دیکھو الوداعی جمعہ ہے، آج سے پابندی کر لو، کریں گے انشاءاللہ. عصر کے بعد یہ جو درود آپ کو ملے نا 80 مرتبہ پڑھ لینے کا. کون سی نماز کے بعد؟ کون سے دن؟ جمعہ. اور نماز کون سی؟ ہر جمعہ کو عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھ لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ
80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، 80 سال کی عبادت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ تو بھائی سب لے کے جائیں گے، کارڈ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری اعلان، الوداع جمعہ۔ دیکھو آج جو ہم کریں گے آئندہ جمعہ کو کریں گے اتنا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ رمضان کے انوارات، رمضان کی برکتیں، رمضان کی اسپیشل رحمتیں، رمضان کی اسپیشل مغفرتیں وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو میں اب آپ سے اعلان کرتا ہوں کہ دیکھو ایک رومال میرے دائیں طرف ہے، ایک رومال میرے بائیں طرف ہے۔ یہ رومال جو دائیں طرف ہے یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہو، اب اس میں بہت کچھ کام باقی ہے، بولو بہت کچھ کام باقی ہے۔ اور کوئی اللہ کا گھر بنا لیتا ہے، بولو کوئی اللہ کا گھر بنا لیتا ہے، اللہ فرماتے، نبی فرماتے، قسم اللہ کی، اللہ جنت میں تیرا محل بنا لے گا۔ تو ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول اتنا پیسہ تھوڑی ہے کہ پورا اللہ کا گھر بنائے، تو جنت میں تو محل اس وقت بنے گا جب اللہ کا گھر بنائیں گے۔ وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو ذر، بولو کیا نام ہے؟ کہا اتنا پیسہ تھوڑی ہے کہ پورا اللہ کا گھر بنائے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ کا گھر بن رہا ہے، کہاں بن رہا ہے معلوم ہے، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ پورا گھر بنائے۔ کہا پتھر اٹھاؤ۔ وہ صحابی نے پتھر اٹھائے، کہا رکھ دو جگہ پہ، رکھ دیا جگہ پہ۔ کہا تیرے رکھنے میں دیر ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے جنت میں محل بنا دیا۔ آج وہی اللہ کے گھر کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے، بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے اللہ کے گھر کے لیے۔ یہ اللہ کے گھر میں بہت کچھ کام باقی ہے، ایک بار میرے دوستو اللہ کے گھر کا کوئی کام کروا لو، نسلوں تک اللہ ہماری ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں لکھا ہے کہ جو مسجد کا کام کرے، آسمان پر اللہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن ہے، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ میری دائیں طرف جو رومال رکھا ہوا ہے نا، یہاں للہ رقم، یعنی کس کے لیے؟ اچھا بائیں طرف جو ہے وہ ایک مدرسے کے لیے ہے، جس مدرسے میں، جو مدرسہ کوسمبا اور کیم کے بیچ میں ہے، جہاں غریب یتیم طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پڑھانے والے ہیں نا، ان کی پگاریں بالکل بند ہے، ان کی تنخواہیں بند ہے۔ ارے ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ان علماء کے ساتھ بھی بیوی لگی ہوئی ہے، ان علماء کے ساتھ بھی بچے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بائیں طرف ہے، یہاں زکوٰۃ کی رقم آپ رکھیں گے، میرے لیفٹ میں زکوٰۃ کی رقم یہ یتیم بچوں کو جائے گی، نبی کے مہمانوں پر جائے گی، علماء پر جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات، جو بچے نابینا ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے، جو کان سے نہیں سن سکتے وہ بھی ہے، جو بول نہیں سکتے وہ بھی ہے، ایسے اپاہج اور ڈیزیبل بچوں کو بھی یہ رقم جائے گی۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ بھائی یہ مدرسے میں، بھائی ادھر جو ہے وہ زکوٰۃ اور ادھر اللہ کے گھر کا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بھائی ایک آدمی ادھر بیٹھ جائے، ایک آدمی ادھر بیٹھ جائے، میرے ہاتھ سے لیتے رہے۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ 11,000 روپئے زکوٰۃ کے آئے ہیں حاجی جنید اورا والا کی طرف سے، یہ زکوٰۃ کی مد میں رکھے۔